محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حج کی سنتیں بیان کی جائیں گی کہ حج میں کون سے اعمال سنت ہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ حج میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ حج کے فرائض بیان ہو چکے ہیں، حج کے واجبات بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ حج کی سنتیں بیان کی جائیں گی کہ کون سے اعمال سنت ہیں۔ تو محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ حج میں حج مفرد کرنے والا، مفرد جو ہوتا ہے حج افراد کرنے والا، اور آفاقی جو میقات سے باہر رہتے ہیں، باہر سے آنے والا، اور قارن جو حج قران کرنے والا ہے، ان کے لیے طواف قدوم یہ سنت ہے۔ ابتدائی طواف جو ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے۔ اور پھر طواف قدوم میں رمل کرنا بھی سنت ہے اور استباء کرنا بھی سنت ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا اور کندھوں کو ہلا کر چلنا، اس کو کہتے ہیں رمل۔ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں اس طرح چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور دوسری سنت ہے استباء۔ استباء کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو احرام کی چادر ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ہے، اور دایاں کندھا یہ خالی رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے، ظاہر کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں استباء۔ تو طواف قدوم میں یہ استباء بھی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف قدوم میں رمل نہیں کر سکا تو طواف زیارت میں پھر اس سنت کو پورا کر لے، طواف وداع میں اس سنت کو عمل کر لے۔ جس طواف کے بعد سعی کرنا ہو، یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانی ہے، سعی کرنی ہے، اس طواف میں یہ سنت ادا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری سنت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی رات کو مینا میں گزارنا، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ 9 ذی الحجہ کے دن کو میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے، تو 9 ذی الحجہ کی رات کو اگر مینا میں جا کر ٹھہریں تو یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کے دن کو صبح صادق کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جانا، یہ بھی سنت ہے، اگرچہ وہاں پر وقوف زوال آفتاب کے بعد شروع ہوگا، لیکن صبح طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کی طرف چلا جانا یہ بھی سنت ہے۔ عرفات کے میدان میں جا کر غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، وہاں پر وقوف کرنا تو لازم ہے، لیکن امام کے چلے جانے کے بعد وہاں سے چلنا یہ سنت ہے۔ امام جب تک وہاں موجود ہے وہاں موجود رہنا، اور جب امام وہاں سے روانہ ہو اس کے بعد روانگی کرنا یہ سنت ہے۔ پھر میدان عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر مزدلفہ سے آگے جو ایام مینا آ رہے ہیں، ایام مینا کا مطلب ہے کہ جن دنوں میں آپ نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، ان دنوں میں ایام مینا میں رات کو ٹھہرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو آپ مینا میں رات کو ٹھہریں اور یہ اعمال جو ہیں رمی جمار کی یہ پورے کریں تو یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ حضرات نے اگر طواف قدوم میں رمل نہیں کیا تھا تو جب یہاں کر طواف زیارت کریں گے، جس کے بعد سعی کرنی ہے، تو یہ رمل والی سنت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس طواف میں ادا کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہو۔ تو بہرحال
فرائض تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا، کوئی دم لازم ہوگا، جنایات واجب ہوں گی۔ اور سنت وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ادا کر لیں تو بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر ادا نہیں کر سکے تو حج تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب کی کمی رہ جائے گی، اور جان بوجھ کر سنت کو چھوڑنا یہ تو بہت بری بات ہے۔ لیکن حج ادا ہو جائے گا اور سنت رہ جائے گی۔ جب سنت رہ جائے گی تو سنت کا ثواب بھی رہ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ حج کے فرائض بھی پابندی کے ساتھ ادا کریں، واجبات بھی ادا کریں، اور حج کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔